السلام علیکم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور اپنی اپنی زندگیاں بہت آرام سے جی رہے ہوں گے۔ اللہ میں آپ لوگوں کو ایسے ہی ہنستا بستا رکھے۔ اصل میں آج ایک میں اپنی طرف سے پوائنٹ لے کے آئی ہوں یا ایک ٹاپک ڈسکس کرنا چاہتی ہوں، وہ تھا منقبت میں میوزک۔ آپ جیسے کہ یہ بیک گراؤنڈ میں سن رہے ہوں گے سلام فرمندے، جو کہ جناب ابوذر نے پڑھا ہے۔ بہت زبردست، بہت اچھا کلام ہے، پر مجھے صرف اور صرف ایک بات کی اپنے سے شاید شکایت تھی، جس کی وجہ سے بہت گلٹی فیل کر رہی تھی، اور میں اس کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہوں گی اور آپ لوگوں کی رائے بھی لینا چاہوں گی۔ وہ یہ کہ جب ہمارے اردو اسپیکنگ منقبت خوانوں نے منقبتوں میں میوزک ڈالا اس سال 2022 کی منقبتیں میں، جو کہ رجب شعبان وغیرہ میں آتی ہیں اکثر، تو اس کے اندر جب میوزک وغیرہ ڈالا تو ہم سب نے ایک قوم بن کے یکجا ہو کے ایک پلیٹ فارم پہ اس چیز کا بوائیکاٹ کیا، اور میسیج بھی بہت سے فارورڈ ہوئے، جس میں سے ایک میسیج تھا جو میں نے سنا تھا فیس بک پہ، اور وہ یہ تھا کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو کیا سکھا رہے ہیں، اور ہم اپنے ائمہ کے نام اتنے چلتی پھرتے اس میں لے لیتے ہیں کہ کوئی عزت و احترام اور وہی نہیں رہا، ان کا روب و وقار نہیں رہا، اور ہم اپنے بچوں کو ان کی مطلب ایک احترام کرنا نہیں سکھا رہے۔ اور انہوں نے کمپیئر کیا کہ پہلے کے دور میں بچے کس طریقے سے علم گزر رہا ہوتا ہے، ذوالجلال گزر رہا ہوتا، ہر کام چھوڑ دیتے تھے، سبیل ہوتی، تیر چوم کے تبرک ہوتا تھا، چوم کے لیتے تھے۔ نو ڈاؤٹ ان سب کا تقدس اپنی جگہ پہ ہے، صحیح ہے، لیکن اگر آپ آج کے بچوں کو اس دور کے بچوں سے کمپیئر کر رہے ہیں جس دور سے شاید میں ہوں، ٹھیک ہے، جب میں یہ سب چیزیں خود بھی گزری ہوں ان سب سچویشن سے، تو پہلے کے شیعہ اتنے زیادہ تعداد میں باہر یو کے، یو ایس اور کینیڈا اور دوسرے ممالک میں نہیں نکلے ہوئے تھے۔ اب کے شیعہ بہت زیادہ تعداد میں اپنے ملک کو چھوڑ کے ہجرت کر کے دوسرے ممالک میں سیٹل ہوئے ہیں، تو ان کو اسی طریقے کی چیلنجز کا، الگ الگ چیلنجز کا سامنا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو کس طریقے سے اسلام کی طرف ان کی کنسنٹریشن رکھنی ہے، وہ میں ایز اے ماں آپ کو شاید کبھی بھی نہیں سمجھا پاؤں گی کہ میری کیا اسٹرگلز ہیں، میں کیوں ان کا فوکس جو ہے کس طریقے سے بنا رہی ہوں اسلام کی طرف، اپنے ائمہ کی طرف، اہل بیت علیہم السلام کی طرف۔ اگر آپ پہلے کے دور کے بچوں کو اس دور کے بچوں سے کمپیئر کرو گے تو یہ سب سے بڑی مسٹیک ہے، کیونکہ ہمارے مولا نے ہی بولا ہے، ہمارے معصوم نے ہی بولا ہے کہ اپنے بچوں کو اگلے 2 صدیوں کے بعد کی جنریشن سمجھ کے پالو، ان کو جتنا آگے کا بتا سکتے ہو بتاؤ، تاکہ وہ پیچھے نہ رہ جائیں۔ تو میں کیوں لک بیک کروں کہ ہماری ہسٹری کیا تھی یا ہم لوگ کس طریقے سے نو ڈاؤٹ وہ میرا نظریہ ہے، میں کس طریقے سے میرا براٹ اپ ہوا ہے ایز اے شیعہ مسلم گرل، اسی طریقے اس سے بہتر طریقے سے انشاءاللہ میں اپنی اولاد کو پالوں گی۔ خیر، یہ جو میں بات کرنا چاہ رہی تھی میوزک ان منقبت، وہ یہ تھا کہ جب ہمارے مشہور و معروف منقبت خوانوں کے اس میں میوزک آیا تھا تو ہم سب لوگ ایک جٹ ہو گئے تھے، اور سب نے بولا تھا کہ بوائیک آؤٹ کرو، اور ایک جگہ پہ ہو کے سب نے اس بات کا ایک اسٹینڈ لیا تھا، جو کہ بہت اچھی بات ہے، بہت زبردست بات ہے۔ میں اس بات کو کنڈیم نہیں کر رہی ہوں، میں اس بات کو اپریشیٹ کر رہی ہوں کہ لیکن اب جب یہ والا کلام آیا ہے منظر عام پہ، نو ڈاؤٹ بہت زبردست کلام ہے، میں اس پہ روئی بھی ہوں، ہنسی بھی ہوں، میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کو کئی دفعہ سنا اور اب تک سنتی ہوں، جب تک میرے ذہن میں یہ پوائنٹ کلک نہیں ہوا تھا۔ وہ یہ تھا کہ ہم نے اس والے میوزک کو کیسے ایکسیپٹیبل کر لیا،
اس میں بھی کم میوزک نہیں ہے. سلام فرمندے میں ٹھیک ہے اس کے اندر بھی کم میوزک نہیں ہے. پر ہمارے امام بارگاہوں میں چل رہا ہے, وہاں پر بچوں کو اکٹھا کر کے ویڈیوز بن رہی ہیں, اور جگہ جگہ کیا کہتے ہیں اس چیز کے لیے کھڑے ہو کے سلوٹ کرایا جا رہا ہے, علم کے آگے سلوٹ کرایا جا رہا ہے. تو اب علم کی پاسداری کا خیال کسی کو نہیں آ رہا کہ یہ میوزک علم کے پاس چل رہا ہے, امام بارگاہ کے احاطے میں چل رہا ہے, تب کسی کو خیال نہیں آ رہا. میں اگین یہ ایرانی کلچر ہے, میں ایرانی اس کو کچھ نہیں بولی, میں اپنے پاکستانی بہن اور بھائیوں سے اس وقت بات کر رہی ہوں. اور ان کا کلچر جو بھی ہوئی, ان کے یہاں عزاداری میں بھی میوزک ہے, ان کے یہاں خوشی میں بھی میوزک ہے, غمی میں بھی میوزک ہے. میں اپنے کلچر کی بات کر رہی ہوں, ہم لوگوں کے کلچر میں یہ شامل نہیں ہے, تو ہم یہ کیوں ایکسیپٹیبل کر رہے ہیں. وہ مسجد جمکران میں کھڑے ہو کے یہ میوزک کے ساتھ ویڈیو بنا رہے ہیں, ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. بٹ اگر ایز اے پاکستانی میں تو شاید مسجد جمکران میں جاؤں تو اگر میری رنگ ٹون بھی فار ایگزامپل کسی میوزک کے اوپر لگی ہوگی تو مجھے تو پورا قافلہ مڑ مڑ کے دیکھے گا یہ کس طریقے کی بے ہودگی بیان کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو ہم اپنے کلچر میں ان کی وجہ سے کیوں ڈفرینٹ وہ لا رہے ہیں, ایکسیپٹیبل کر رہے ہیں یہ چیز کو. اس کے اوپر کوئی کیوں آواز نہیں اٹھا رہا کہ پاکستان میں, کراچی میں اور لاہور میں اور بہت سے مطلب الگ الگ جو شہر ہیں وہاں پر بچے کھڑے ہوئے ہیں, سلوٹ کر رہے ہیں. نو ڈاؤٹ آپ بناؤ اس کی ری انیکٹمنٹ کرو, نو پرابلم, بٹ وداؤٹ میوزک. پلیز اس میرے پوائنٹ کو اگر شاید میں آپ لوگوں تک صحیح سے پہنچا سکی ہوں تو ضرور مجھے بتائیے کہ میری کہاں تھنکنگ صحیح ہے کہاں غلط ہے, اور آپ لوگوں کا اس چیز پہ کیا اسٹینڈ ہے. آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ صحیح ہے کہ ہم اپنے منقبت خوانوں کو تنقید کا نشانہ بنائیں, لیکن جب یہی چیز کسی اور ممالک سے کوئی اور کرے ہم اس کو اپریشیٹ کریں, تو پھر ہمارے منقبت خوان کیسے غلط ہیں, صحیح ہے, اور پھر یہ کیسے صحیح ہیں. مجھے اس کی ریزننگ دیکھو بھائی, سیدھی سی بات ہے, آئی ڈونٹ نو وائی ہمارے منقبت خوان کیوں چپ ہیں اس بات کو لے کے. ان کو اپنے دفاع میں یہ بات اٹھانی چاہیے کہ اگر یہ صحیح ہیں تو ہم کیسے غلط ہیں. خیر, میں یہاں کسی لڑائی نہیں کرانا چاہتی, بس میں یہ بات کرانا چاہتی ہوں تضاد نہیں کریں. اگر میوزک حرام ہے تو حرام ہے, چاہے وہ میرے منہ سے نکلے, چاہے وہ کسی مشہور و معروف منقبت خوان کے منہ سے نکلے, چاہے وہ کسی عام سے بندے کے منہ سے نکلے. سو چلیں جو بھی ہے, ضرور مجھے اپنی رائے سے آگاہ کریے گا, اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. پھر شاید کچھ ٹاپک نکلے گا شیعہ کمیونٹی میں, تو میں ضرور اپنا ایک مدعا یا پوائنٹ آف ویو, ایک نظریہ رکھوں گی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, اور آمد جناب حضرت امام رضا آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, مولا کی امان میں دیا.